اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہدیہ الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام 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 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المبین لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے گا اس کو اس کا فائدہ ہوگا، اور جو برائی وہ کرے گا اس کو اس کا نقصان بھی ہوگا۔ قال اللہ تعالی وما تجزون الا ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ قال اللہ تعالی فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تم اسی کا بدلہ پاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے۔ تو معزز سامعات، مبارک اور بابرکت مہینے کی آمد ہے۔ آج 15 رجب ہے 1447 ہجری، 4 جان 2026۔ ابھی انشاءاللہ 45 ڈیز میں ہم انشاءاللہ مبارک مہینے میں قدم رکھیں گے۔ اللہ رب العزت صحت عافیت کے ساتھ برکتوں والے مہینے کو وٹنس کرنے والا مجھے اور آپ کو بنائے، اور ہم سب کے خاندان گھر والوں کو۔ تو رمضان کے استقبال میں جو عنوان ہم نے اس دفعہ چنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے رمضان کا مہینہ بیسٹ ایگزامپل ہے۔ رمضان کے مہینے سے ہم اس عنوان کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ ٹاپک ہے ہمارا، جیسے آپ سب کو پتہ ہے، فری ول یا اختیار۔ ویسے لوگوں نے فری ول اور اختیار کو بڑا پیچیدہ ٹاپک بنا دیا ہے، سمجھ نہیں پاتے ہیں اکثر لوگ کہ فری ول کیا ہے، اختیار کس چیز کا نام ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہت دماغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم کہ یہ بالکل بھی پیچیدہ معاملہ نہیں ہے، بہت آسان ہے اس چیز کو سمجھنا اگر ہم ذرا سا دماغ لگائیں تو۔ انشاءاللہ اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ یہ جو ٹاپک ہے ہمیں سمجھ آ جائیں، آخر فری ول کیا ہے، اختیار کسے کہتے ہیں۔ ہم روزے کی حالت میں کوئی ہمیں اگر میٹھا اور رسیلا کھجور لا کے دے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ روزے کی حالت میں اگر ہمیں کوئی میٹھا ٹھنڈا شربت لا کر دے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اکیلے ہیں گھر میں، بھوک زوروں کی لگی ہوئی ہے اور فریج میں مزیدار چیزیں بھری پڑی ہے، ہم کیا کریں گے؟ بیوی خوبصورت لگ رہی ہے، جذبات مچل رہے ہیں، لیکن روزے میں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ تو ان جو موٹی موٹی چیزوں میں ہم خود کی بھی اور دوسروں کی بھی بات نہیں مانتے، یعنی کھانے سے ہم رک جاتے ہیں، شہوت سے رک جاتے ہیں، پینے سے رک جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے اپنی مرضی کو چلایا۔ یہ ایک ایگزامپل ہے رمضان کا۔ رمضان کا ہی دوسرا ایگزامپل ہے کہ روزے کی حالت میں آدم خوروں کی جو محفل چلتی ہے، مردہ لوگوں کا گوشت کھانے کی جو محفل چلتی ہے، اس میں ہم بھی انسانی لاشوں کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں، یعنی غیبتوں میں، چغلیوں میں ہم انوالو ہو جاتے ہیں، مزے سے، اپنی مرضی سے دوسروں کے عیب، دوسروں کی کمزوریاں، دوسروں پر الزام، دوسروں پر بدگمانیاں، دوسروں کا مذاق، دوسروں کی عزتیں اچھالنا، اس میں ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ مردہ لوگوں کا گوشت بڑے مزے سے روزے کی حالت میں ہی کھاتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پہ 2 ایگزامپلس بتائی ہے، ایک تو کھانا پینا شہوت سے تو ہم رکتے، لیکن غیبتوں سے، چغلیوں سے ہم نہیں رکتے، ہم اپنی
زبان کو کنٹرول نہیں کرتے۔ تو دونوں میں بھی ہمیں جو اختیار اللہ نے دیا ہے، فری ول جو دیا ہے، وہ شامل حال ہے۔ غیبتیں سنتے بھی، غیبتیں کرتے بھی، جس کے بارے میں قرآن میں سختی سے روکا گیا۔ سورہ حجرات آیت 12 میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ دوسری مثال میں زبانوں کو کیوں نہیں روک پا رہے، یہ بھی فری ول کا نتیجہ ہے۔ پہلے جو روک پا رہے ہم، وہ بھی فری ول کا نتیجہ ہے۔ تو ہمیں یہ پتا ہے کہ کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن غیبت سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، غیبت سے روزہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم مردہ ہونے کو تو ایکسیپٹ کر رہے، ٹوٹنے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ تو ٹوٹے نہ، اس وجہ سے موٹی موٹی چیزوں سے ہم رک رہے۔ مردہ ہو رہا ہے تو ہونے دو۔ اللہ رب العزت نے کہا حرام کمائی سے جو بھی عبادت ہے، وہ عبادت مردہ ہو جاتی ہے، اس میں کوئی جان باقی نہیں رہتی۔ غیر محرم کو دیکھ کر جو آنکھیں سینکتے ہیں، اس سے روزہ کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنی مرضی سے اللہ کے حلال کردہ چیزوں سے روزہ رکھ کر جو حرام کردہ چیزوں سے روزہ توڑ دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ رمضان میں 2 فری ولز ہم استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو محسوس کر سکتے ہیں کہ توڑنے والی چیزوں سے تو ہم رکتے ہیں، لیکن روزہ مردہ ہو جاتی ہے جن چیزوں سے، ان سے ہم نہیں رکتے۔ تو یہاں پہ ہمیں کلیئر سمجھ میں آتا ہے کہ ہم فری ول کا کس طریقے سے استعمال کر رہے۔ ہماری کتاب زندگی کے جو ورک ہے، جو پیجز ہے، جو صفحے ہے، برابر آنے والی ہر نئی صبح الٹ دیتے ہیں۔ آج صبح ہم نے کل والا جو پیج تھا ہماری زندگی کا، اس کو پلٹ دیا، الٹ دیا۔ جو ورک یعنی جو پیجز ہم پلٹ رہے ہیں، وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور دوسری سائڈ جو ہے وہ پیجز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ایک دن وہ دن ہوگا، میں اور آپ آخری صفحہ ہمارا پلٹیں گے۔ جیسے ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، جو ہم نے تصنیف کیا ہے، ہم نے جو کتاب لکھی ہے اپنے ہاتھوں سے، ہمارا لکھا ہوا محفوظ کر لیا جائے گا۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا، کیا کبھی ہم نے یہ دیکھا، یا کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ اس کتاب زندگی میں ہم کیا لکھوا رہے ہیں؟ جو ہم نے پیج الٹ دیا کل کا، اس میں ہم نے کیا لکھوایا؟ اس کے لیے کیا ہم کانشیس ہے، فکر مند ہے؟ کیا ہم غور کر رہے؟ ہمیں اس چیز کا شعور ہونا چاہیے کہ ہم کیا لکھوا رہے ہیں۔ اگر ہمیں کانشیسلی یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا لکھوا رہے اور پیج الٹ دے رہے، لیکن ہم اپنی ساری قوتوں کے ساتھ، ساری طاقتوں کے ساتھ زندگی کی یہ کتاب لکھنے میں ساری قوتیں، ساری طاقتیں ہم لگا رہے اس کتاب میں ہمارا سوچنا بھی لکھا جا رہا ہے، ہمارا دیکھنا بھی لکھا جا رہا ہے، ہمارا سننا بھی لکھا جا رہا ہے، ہمارا چاہنا بھی لکھا جا رہا ہے، ہمارا کرنا بھی لکھا جا رہا ہے، ہمارا کروانا بھی لکھا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ ساری چیزیں لکھوا کر پیج ہر نئی صبح کو ہم الٹ دیتے ہیں۔ تو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کیا ہے؟ اس کتاب میں کسی دوسرے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی ایک شوشہ بھی، ایک نقطہ بھی نہیں لگا سکتا کوئی دوسرا۔ سب کچھ ہمارا ہی ہوتا ہے، ایوری تھنگ ہمارا، تھنکنگ، دیکھنا، سننا، چاہنا، کرنا، جو کر رہے وہ ہم خود ہی کر رہے۔ ہاں، اب کیا ہے، کچھ دیر کے لیے اگر ہم آنکھ بند کر کے سوچیں، جو ہم صفحے الٹ کے ہم نے کتاب بند کر دیا، جب ہم اٹھیں گے شہنشاہ واحد و قہار کے سامنے، جب ہم حاضر ہوں گے، تو وہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہوگی، وہ اللہ کے سامنے کھولیں گے، تو اللہ رب العزت اس وقت کیا کہے گا؟ اس سچویشن کو ذرا سوچے، دماغ میں لے کے آئیں۔ ہم نے لکھوا کر جو کتاب بنوائی ہے، وہ کتاب لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، آج تو اپنا جائزہ لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا کیا لکھا ہے، پڑھو، تم خود پڑھو، کسی اور کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، فرشتوں کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود پڑھو کہ تم نے کیا لکھا ہے۔ جس نے اللہ کی مرضی کے مطابق لکھوایا، اس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور جس نے اللہ کے مرضی کے خلاف
اللہ کی مرضی کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کر لکھوایا، اس کے الٹے ہاتھ میں یعنی بائیں ہاتھ میں کتاب دے دی جائے گی۔ اس کا نقشہ کھینچا ہے اللہ رب العزت نے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 18 سے 24 تک اور 25 سے 35 تک۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاهُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اس وقت جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا دیکھو دیکھو، پڑھو پڑھو، یہ میری کتاب ہے، یہ میرا نام اعمال ہے۔ پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ پھر دوسرا جس کے الٹے ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ کہے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا۔ دنیا میں جو موت تھی وہی موت فیصلہ کن ہوتی۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہیں آ رہا ہے، میرا سارا اقتدار آج ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو پکڑو اسے، اس کی گردن میں ٹوک ڈالو اور جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکیڑ دو، پھر اس کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ کیا ہم نے غور کیا؟ سوچے کبھی ہم نے اپنی کتاب زندگی کون سے ہاتھ میں لینے کی ہم تیاری کر رہے ہیں؟ سوچے، غور کریں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ آج صبح ہم اٹھے ہیں، کل جو ایسٹرڈے کا جو پیج ہے ہم نے پلٹ دیا، اس میں ہم نے کیا کچھ لکھوایا، کون سی ایسی باتیں ہیں جن کے وجہ سے کتاب ہمارے لیفٹ ہینڈ میں ملنے والی ہے یا رائٹ ہینڈ میں۔ آج دنیا بھر میں اسلام جو ہے سیکنڈ پوزیشن پہ ہے جو فالو کرتے ہیں۔ باقی ریلیجینز میں مسلمان وہ واحد لوگ ہیں جو عبادات بھی بھرپور کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ دوسرے ریلیجین میں اتنا نظر نہیں آتا عبادتوں کا جتنا مسلمانوں میں نظر آتا ہے، لیکن دنیا میں سب سے ذلیل قوم اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان اپنی مرضی استعمال کر کے وہ زندگی جی رہا ہے جو اللہ کو مطلوب ہی نہیں ہے، اللہ کو چاہیے ہی نہیں وہ زندگی جو ہم جی رہے، اور اس میں ہم اپنا فری ول استعمال کر رہے۔ مطلب روزہ رکھتے ہیں، پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں، باقی کانوں کا، آنکھوں کا، زبانوں کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، ذہنوں کا، سوچوں کا، اللہ کے پسندیدہ باتوں کا اور اس کے منع کردہ کاموں سے رکتے نہیں ہیں۔ ہم یہاں پہ اپنی مرضی چلا رہے نا۔ اذا صمتم فلیصم سمعک وبصرک ویدک وکل عدو منک، تم جب روزہ رکھتے ہو تو تمہاری آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، ہر چیز روزہ رکھتا ہے۔ تو ہم اپنا فری ول استعمال کر کے اپنی مرضی کی جگہ ہم اس کو لا رہے اور جہاں پہ مرضی نہیں ہے وہاں پہ اسے چھوڑ رہے۔ ایسے روزے دار کا کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے؟ صرف بھوک پیاس کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا، کوئی بدلہ نہیں مل رہا۔ لذتوں سے محرومی کے علاوہ، پیاس کے علاوہ کوئی اور اللہ کی طرف سے بدلہ نہیں ہے، کیونکہ روزہ سے بھوک پیاس کی شدت کو کنٹرول کرنے کا نام ہی نہیں ہے نا۔ اسی طرح اگر سوچے، اگر ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب ادا کر رہے لیکن دھوکہ دیا ہم لوگوں کو، حق مار رہے، حرام کمائی کر رہے، شرک میں مبتلا ہے، بدعتوں میں مبتلا ہے، کبیرہ گناہ ہم کر رہے، اللہ کو ہر آن ناراض کر رہے، اللہ کو ہر وقت اللہ کی مرضی کو پیچھے ڈال کر ناراض کرتے جا رہے، تو اللہ کے پاس جب یہ سارے کام کر کے ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اگر کہے گا تمہاری یہ ساری عبادتیں جو نماز روزے تم کر کے اس کی کوئی میرے پاس قیمت ہی نہیں ہے، اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینکو، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا سوچے۔ تو روزہ رکھنے کا شعور اللہ نے دیا ہے، روزے کو روزہ بنانے کی فکر ہمیں کرنا چاہیے، اس کو فری ول کہتے ہیں۔ زندگی میں زندہ رہنے کا شعور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزارنے کی فکر ہمیں کرنا چاہیے، اس کو فری ول کہتے ہیں۔ دنیا میں تھیس جو ہے، تھیس مطلب جو عبادت کرتے ہیں، جتنے بھی ہیں وہ فری ول کے کانسیپٹ کو مانتے ہیں۔ تھیس میں کون کون آتے ہیں؟ پولیتھیسٹ بھی آتے ہیں جس کو مشرک کہا جاتا ہے، مونوتھیسٹ بھی آتے ہیں جس کو موحد کہا جاتا ہے۔ سب فری ول کے کانسیپٹ کو مانتے ہیں، لیکن فلاسفرز اور سائنٹزم والے اور سائنس کہہ لیں،
یہ لوگ فری ول کو نہیں مانتے. اس کی 2 ریزنس ہے. پہلا ریزن کیا ہے؟ 1980s میں بینجامن لیوتھ، یہ ایک نیورو سائنٹسٹ تھا، اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا. اس نے بعض لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تم اپنی یہ جو ہتھیلی ہے نا ورسٹ، اس کو گھماؤ، فلیکس کرو. تو ان لوگوں نے یعنی یہ کام کرنا شروع کرنے کے 7 سیکنڈ پہلے دماغ میں فرونٹو پولار کارٹیکس کر کے ایک پارٹ ہے، وہاں پہ کچھ ایکشن موومنٹ نظر آیا ان کو. پھر یہ کام شروع کرنے کے 10 سیکنڈ پہلے، یعنی وہ 7 سیکنڈ پہلے موومنٹس نظر آئی اور 10 سیکنڈ پہلے کام کرنے کے پیریٹل کارٹیکس میں ایک چیز ریفلیکٹ ہو رہی تھی. مطلب انسان کوئی بھی کام کرنے کے پہلے ہی دماغ آرڈر دے رہا ہے یہ کام کرو. دماغ بول رہا ہے کہ باڈی تو یہ کام کر، اب اٹھ، اب بیٹھ، اب ہاتھ گھما، اب یہ چیز پکڑ، اب وہ چیز پکڑ. تو اس ریسرچ کے بعد سائنس نے کیا کہا کہ انسان کے پاس فری ول ہے ہی نہیں، وہ اندر سے آرڈر مل رہا ہے تو آرڈر کے مطابق یہ کام کرتا جا رہا ہے، اس لیے اس کے پاس فری ول نہیں ہے. دوسرا، سائنس کہتا ہے کہ فری ول از ایلیوژن، بس یہ گمان ہے. ہر کام جو ہم کرتے ہیں نا، انسان جو بھی کرتا ہے وہ کاز ایفیکٹ کا ایک ان بروکن چین ہے. کیسے؟ جیسے کائنات کیسے بنی؟ بگ بینگ ہوا تھا. کھانا کیوں کھا رہے؟ بھوک لگی تھی. چوری کیوں کیا؟ بھوک تھی، پاورٹی تھی. رشوت کیوں لیا؟ پیسے بنانے کا، پیسوں کی ہرس ہے اس وجہ سے رشوت لیا. قتل کیوں کیا؟ غصہ آیا تھا اس وجہ سے قتل کر دیا. نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ سو گئے تھے، کام میں مصروف تھے. اس طرح ہر چیز، ہر کام کرنے کے لیے کاز ہے. تو سائنس یہ کہتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے وہ کاز سے چل رہی ہے. کاز ایفیکٹ. دن میں روشنی کیوں آئی؟ کیونکہ سورج اگ گیا. رات کیوں ہوئی؟ کیونکہ سورج ڈوب گیا. تو کائنات ساری کاز ایفیکٹ سے چل رہی ہے، تو انسان بھی کاز ایفیکٹ سے چل رہا ہے. تو موبائل کیوں دیکھ رہے اتنے گھنٹے؟ بور ہو گئے تھے. ڈرامے کیوں دیکھ رہے تھے؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو ہر کام کے پیچھے ہم کیا بتا رہے؟ کاز بتا رہے. تو سائنس نے کیا کیا کہ فری ول کچھ نہیں ہے. جو بھی کر لو، جتنا بھی کر لو، وہ تمہارا کچھ نہ کچھ ریزن کے وجہ سے ہو رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں ویسٹرن فلاسفیکل ٹرم میں ڈیٹرمنزم، پری ڈیٹرمائن. یہ جو ٹرم ہے اسلام میں، یہ پرسپیکٹیو غلط ہے. تو ہماری کیا سوچ ہے ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے یا ایز اے تھیسٹ ہونے کے ناطے، رب کو ماننے والوں کے ہونے کے ناطے، سائنس خدا نہیں ہے. خدا کی دی ہوئی ایک صلاحیت ہے جس سے ہم کیا ہے کائنات کو ایکسپلور کرتے جا رہے، دنیا کو ایکسپلور کرتے جا رہے. اگر خدا کی بنائی ہوئی چیزوں سے خدا کو ہی چیلنج کریں تو ایسے سائنس کو ہم کیا کریں گے؟ قدموں تلے روند ڈالیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور پچھلے ہزاروں سالوں سے یہ فلسفی میں یہ 2 چیزوں کی بڑی بحث ہو رہی ہے. 2 ٹاپکس کیا ہیں؟ ڈز گاڈ ایگزسٹ، دوسرا ڈو ہیومن ہیو فری ول. اس پہ سالوں سے فلاسفرز بحث کرتے جا رہے. آج تک ان کو کوئی سرا نہیں ملا، بس گمانی اندازے لگاتے جا رہے. اب اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ جو ایتھسٹ ہے، جو ملحد لوگ ہیں، فری ول کے کانسیپٹ کو نہیں مانتے. کلیئر؟ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو آج ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، وہ مسلمان بھی فری ول کے کانسیپٹ کو نہیں مانتے تو ہے، لیکن نہ سمجھ پا رہے، نہ اس کے مطابق عمل کر پا رہے. جہنم کے مشتاق بنتا جا رہا ہے مسلمان جو فری ول کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھ پا رہا ہے. 2% ہی ہے مسلمان جو فری ول کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں پوری دنیا میں. ورنہ اگر فری ول کے کانسیپٹ کو مسلمان سمجھتا ہوتا تو آج مسلمان ذلیل نہیں ہوا ہوتا. دنیا میں مسلمانوں کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑائی جاتی، کیونکہ وہ نہ فری ول کو سمجھ رہا ہے، نہ فری ول کے مطابق ایکٹ کر رہا ہے، اسی وجہ سے ذلیل ہے. تو
سائنس کا کہنا کیا ہے، کاز جو ہے وہ انسان کے کنٹرول کے باہر ہے. مطلب بھوک لگی نا، وہ ہمارے کنٹرول کے باہر ہے. بھوک لگی، اس وجہ سے ہم نے کھایا. لہٰذا انسان کیا ہے، ایک کیج میں ہے، پنجرے میں ہے، ڈیسٹینی کے، ڈیٹرمنزم کے پنجرے میں ہے. اس وجہ سے وہ جو بھی کر رہا ہے، کچھ کاز ہو رہا ہے، اس وجہ سے کر رہا ہے. سائنس کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم پپیٹ ہے، کٹ پتلی ہے، ہماری جو ڈور ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، ہم صرف ایکٹر کی طرح وہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں. سائنس یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب مسلمان بھی، جیسے میں نے بتایا، مسلمان بھی یہی کچھ سوچتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے منہ سے یہ جملے سننے میں آتا ہے، یہ جملے، اور یہ جملے ہم بہت کہتے بھی ہیں. ہم نے اپنی زبانوں سے بھی، اللہ معاف کریں، کئی دفعہ یہ جملے ہم نے کہے ہیں. کیا کہے ہیں؟ اللہ چاہے گا تو ہدایت ملے گی، اللہ چاہے گا تو جنت میں ڈال دے گا، یہ میری تقدیر ہے، خدا چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. دوسروں کو الزام دینا، اس کے وجہ سے ہوا، اس کے وجہ سے ہوا. کیا کر سکتی اللہ جہنم میں ڈال دیا تو میں کیا کر سکتا؟ ڈال دے. حالات کا شکوہ کرنا، اللہ چاہے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے، نصیبوں نے برباد کر دیا، میری قسمت ہے، یہ قسمت کو کوسنا، میری تقدیر ہی خراب ہے، میرا مقدر ہی ایسا ہے. تو ایسے جملے کیا مسلمانوں نے نہیں کہے؟ کیا ہمارے گھروں میں آئے دن نہیں ہوتے اتنے گھنونے جملے؟ بتائیں، نہیں ہوتے؟ تو ایسی بہت سی کٹ پتلی والی باتیں ہم اپنے گھروں میں کہتے ہیں. اور ہم وہ باتیں، یہ جو کٹ پتلی والی باتیں ہیں نا، وہ کس میں کرتے ہیں؟ ہم ہماری سستی میں، ہماری کاہلی میں، ہم جن چیزوں میں ہمارا نفس پوجا کرتا ہے اور جن خواہشات کو ہم قربان کرنے سے ڈرتے ہیں، جن لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں، دنیا کے چھوٹ جانے سے ہم ڈرتے ہیں، انہی چیزوں میں ہم یہ گھسے پیٹے ڈائلاگز کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا ہم ایتھسٹ نہیں ہوئے؟ کیا ہم ملحد نہیں ہوئے؟ ملحد کون ہے؟ قرآن میں یہ بتایا گیا. مثال یہ ہے ملحد کی کہ اللہ کی مرضی پر نہ چلنے کے لیے بہانے دیتا رہتا ہے، بہانے بتا کر حق کے راستے سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایتھسٹ نہیں ہے، ملحد نہیں کہتے. اگر ہم میں سے کسی کو ملحد اگر کوئی کہہ دے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے، لیکن کام ہم یہی کر رہے. یہ جملے ہم نے کئی دفعہ نکالا ہے. قسمت کا شکوہ کرتے ہیں، قسمت کو آزماتے نہیں ہیں، ناکامی کا رونا روتے ہیں، لیکن کامیابی کے لیے کچھ نہیں کرتے. بس میں نہیں ہے بولتے بیٹھتے ہیں، لیکن جو بس میں ہے اس پر عمل نہیں کرتے. اسی لیے شاعر نے کہا، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی یا خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ. تقدیر کے بہانے کر کے عمل سے پیچھے رہتے ہیں. تو راستے پہ چلنے سے پہلے ہی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہار مان کر بیٹھ جاتے ہیں. لوگوں کے وجہ سے ایک دو دفعہ ناکامی ہو گئی کچھ ریزنز کی وجہ سے، تو تقدیر ہی خراب ہے کر کے ہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں کہ میری تقدیر ہی خراب ہے. مستقبل سے مایوس ہو جاتے ہیں. عمل کی کوتاہیاں بھی ہے، ہمت کی کمزوریاں بھی ہمارے اندر، بے پناہ نوازنے والے اللہ سے بدگمانی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہم ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایکچولی دو جو چیزیں ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، مجھے آپ میں سے کوئی بھنڈی کے سالن سے رائس کیسا ہوتا، چاول کیسا ہوتا، ایکسپلین کریں. کسی بھی سالن سے چاول کیسے ہوتے ایکسپلین کر سکتے آپ لوگ؟ جب آپ سالن کے بارے میں ڈیٹیل دے رہے ہو تو سالن ہی شیئر کر سکیں گے، چاول کے بارے میں آپ کچھ نہیں بول رہے تو کیسا بول سکتے ہیں؟ میں نے کبھی چاول کھایا ہی نہیں، ٹھیک ہے، مجھے چاول کیسا ہوتا پتہ ہی نہیں، لیکن میں نے سنا چاول کے ساتھ سالن کھایا جاتا ہے. تو میں آپ سے پوچھ رہی کہ یہ سالن کے ذریعے سے، کیونکہ سالن سے آپ چاول ملا کے کھاتے ہو، چاول سے سالن ملا کے کھاتے ہو. امپاسبل ٹو ایکسپلین. آپ سالن سے چاول کیسے ایکسپلین کر سکتے؟ آپ بولیں گے ارے بے وقوف، چاول الگ چیز ہے، سالن سے ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے اس کو. رائس از اے ڈیفرنٹ تھنگ، کری از اے ڈیفرنٹ تھنگ. ان دونوں کو پلیٹ میں ملایا جاتا ہے، وہ دونوں کوائٹ اپوزٹ ہے. بات سمجھ آئی؟
سامنے والے کو بولیں گے بھئی چاول تمہیں سالن سے کیسے سمجھ میں آئے گا؟ چاول سمجھنا ہے تو چاول کی طرف لے کے جائیں گے تمہیں، چاول دکھا کے بتائیں گے کہ دیکھو ایسا چاول ہوتا ہے، یہ پکنے کے بعد ایسے لانگ گرین ہوتے ہیں، شارٹ ہوتے ہیں، بونے چاول ہوتے ہیں، یہ ہم بتا سکتے، لیکن تم سالن پوچھ کے چاول کیسے ایکسپلین کرنے کو تم بول رہے؟ کیسا کرتے ایکسپلین کر کے ہارس رائڈنگ کا ایکسپیرینس لیا بولے تو کیسا ہو سکتا؟ کیسا ہو سکتا؟ یہ بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں کیا بتا رہی، یہ جو تقدیر ہے اینڈ فری ول ہے، دے آر کوائٹ اپوزٹ. ہم تقدیر سے فری ول کو سمجھ ہی نہیں سکتے، فری ول سے تقدیر کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن دونوں چاول اور سالن ہیں، ایک پلیٹ میں ملا کر کھائیں گے تو مزہ آئے گا. بات سمجھ آئی؟ ہم کیا کرتے، اکثر دونوں کو ایک ساتھ ملا کے سمجھنے کی کوشش کرتے، اس وجہ سے ہمارا دماغ جو ہے رولر کوسٹر کا کام کرتا ہے، بات سمجھ ہی نہیں آتی. یہ کیا ہے، اللہ نے لکھ دیا نا، ہمارا کیا ہے، اللہ نے ایسا کر دیا نا، ہمارا کیا ہے، تقدیر وہ ہے، تقدیر یہ ہے، تقدیر کو بلا 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 کونستے رہتے ہم. تو بات یہ ہے کہ چاول از اے ڈفرینٹ تھنگ، سالن از اے ڈفرینٹ تھنگ، دونوں کے ٹیسٹ میں، شکل صورت میں کوائٹ اپوزٹ ہے. اس سے نہ اس کو سمجھو نہ اس سے اس کو سمجھو، دونوں کو لیکن ملا کے کھاؤ تو مزہ آئے گا. اسی طرح تقدیر ایک الگ ہی چیز ہے، اختیار ایک الگ ہی چیز ہے. تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ فیت، ڈیسٹنی، پریڈکشن، قسمت، نصیب، مقدر، نیتی، بھاگیہ، ڈیوائن ڈگری، اللہ کا فیصلہ، قضا و قدر. اب یہ ویسٹرن فلاسفیکل کانٹیکسٹ میں ڈیٹرمنزم کہا جاتا ہے، جو اسلام اس ٹرم کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اس معاملے میں. اوکے، فری ول کیا ہے؟ فری ول از اے لبرٹی، فریڈم، انڈیپینڈنٹ، سیلف ڈیٹرمنزم. سیلف ڈیٹرمنزم انتخاب کرنے کی صلاحیت، مرضی، ارادہ، ولنگ، والنٹریلی، مکت کرم، سویچھا، سوتنتر اچھا، اختیار، خود مختاری. کرم کا سدھانت، یہ ہندوؤں میں بھی ہے. بھاگیہ جس کو کہتے ہیں، نیتی جس کو کہتے ہیں، سنکلپ جس کو کہتے ہیں، اچھا شکتی جس کو کہتے ہیں، یہ ہے فری ول. تو تقدیر از اے کوائٹ اپوزٹ وتھ اے فری ول. ٹھیک ہے، دونوں کو الگ الگ سمجھے. ایک چاول ہے تو ایک سالن ہے. اب میرا یہاں پہ ٹاپک تقدیر نہیں ہے، بالکل بھی میں تقدیر کی کوئی بات یہاں پہ نہیں کروں گی، اونلی فری ول کو ایکسپلین کرنے کی میں کوشش کر رہی ہوں. لیکن تقدیر کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا ڈسکرپشن ہے. تقدیر کنیکٹڈ ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ کے ہم 99 نام ہے، سب کو پتہ ہے، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے اللہ کے 99 نام ہے، اور زبانی رٹا بھی پتہ ہے، صبح اٹھ کے پڑھتے بھی ہے. لیکن افسوس کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ کے ناموں کو، وہ جو صفات ہے، وہ جو ایٹریبیوٹس ہے اللہ رب العزت کے، ان کو ان ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہم نہیں پہچان رہے. ہم کیسے سمجھ رہے اللہ تعالیٰ کے نام؟ کیسے سمجھ رہے پتہ ہے؟ جیسے ہم میں سے کسی کا نام ہے نور، اس کے اندر روشنی ہے ہی نہیں، لیکن اس کو نور 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 پکار رہے. کوئی صادقہ ہے، جھوٹی، ایک نمبر کی جھوٹی ہے، اس کو صادقہ 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 پکار رہے. ایک گنہگار ہے، حد درجے کی، نمازیں نہیں پڑھتی، کچھ نہیں کرتی، جھوٹ بولتی، گنہگار ہے، اس کو بولتے صالحہ صالحہ. شاکر ہے کسی کا نام، اس میں شکر کا جذبہ ہی نہیں ہے، اس کو شاکر 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 کہتے ہیں. فاروق، فاروق مطلب صحیح اور غلط کی پہچان کرنے والا. اب اس میں صحیح غلط کی پہچان ہے ہی نہیں، عدل کرتا ہی نہیں، انصاف کرتا ہی نہیں، ہر جگہ ناانصافی چلتی رہتی، اس کو ہم فاروق فاروق بلاتے رہتے. ایک ہوتا ہے مجاہد، اس کو پتہ ہی نہیں جہاد کس کو بولتے، جد و جہد کیا ہے، اسٹرگل کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، لیکن ہم مجاہد مجاہد اس کو بلاتے رہتے. اسی طرح ہم نے اللہ کے ناموں کو بھی سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ قدوس ہے، دا ایبسلیوٹ پیور اینڈ پرفیکٹ، نہایت ہی مقدس. اللہ خالق ہے، دا کریٹر، دا میکر، خلاق، تخلیق کا منصوبہ کرنے والا، بنانے والا. اللہ تعالیٰ رقیب ہے، دا آل واچفل، ہر چیز کو دیکھنے والا. اللہ الصمد ہے، دا ایبسلیوٹ، سب سے بے نیاز. اللہ قادر ہے، دا ایبل، دا اومنی پوٹنٹ، یعنی ہر کام کا کامل قدرت رکھنے والا.
اللہ مقتدر ہے، دا ڈومیننٹ، دا آل پاورفل. اللہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، فرسٹ ہے، لاسٹ ہے، آل پریزنٹ ہے، ہڈن بھی ہے. اللہ ہادی ہے، ہدایت کرنے والا. اللہ باقی ہے، ایور لاسٹنگ ہے، باقی رہنے والا. اللہ پہلے ہے، بعد میں ہے. اللہ دور ہے، ضرر یا نقصان پہنچانے والا. اللہ علیم ہے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے. لیکن اللہ کے یہ جو 99 نیم ہے نا، بات کیا ہم نے کیا ہے کہ اللہ کے ناموں کو ہم نے اپنے ناموں جیسا بنا لیا. سمجھ آ رہی؟ صالحہ نام ہے لیکن انتہائی درجے کی گناہ گار. صادقہ نام ہے لیکن جھوٹی. دیکھیں ہمارے نام ہم نے نہیں رکھے. اگر ہمارے نام ہم خود رکھنے کا موقع ملتا تو ہم آگے چل کے بدماش نکلنے والی ہوں تو بدماش رکھ لوں گی، بدتمیز نکلنے والی ہوں تو بدتمیز رکھ لوں گی. لیکن ہم نے نہیں چوز کیا نا اپنے نام، ہمارے ماں باپ نے چوز کیا، فلاں نے چوز کیا. لیکن اللہ کے نام اللہ نے خود چوز کیا، اور اللہ نے اپنی ایٹریبیوٹس کے چلتے اللہ نے اپنے نام رکھے ہیں. پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ میرا ٹاپک تقدیر نہیں ہے آج، اس لیے یہ ہلکا سا میں نے اللہ کا تعارف کروایا کہ اللہ کے نام جو ہے اللہ کی صفات ہے، اس میں اللہ وہ ہے، پہلے ہے، ہر چیز جاننے والا. اللہ ظاہر ہے، چھپا ہوا بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے. لیکن یہ سارے ناموں کو ہٹا کر ہمارے پاس اللہ کا صرف ایک ہی نام ہے، غفور الرحیم. غفور الرحیم، غفور الرحیم، غفور الرحیم. بس غفور الرحیم کو پکڑ کر ہم کیا کر رہے؟ لٹک رہے. باقی ناموں کی ہم نے پہچان کی نہیں. اللہ اس لیے شکایت کرتا ہے قرآن میں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے تو میرا قدر ہی نہیں کی، تم نے تو مجھے پہچانا ہی نہیں. تو اللہ کے نام کو اللہ نے خود رکھا ہے تو اللہ کی صفات کے ساتھ سمجھیں. علیم ہے مطلب اللہ تعالیٰ ایوری تھنگ جاننے والا ہے. اس وجہ سے اللہ نے تقدیر لکھا ہے. اللہ پہلے بھی ہے، بعد میں بھی، ہمیں سمجھ آنے کے لیے. ٹائم اللہ کے لیے بانڈ نہیں ہے، ٹائم سے اللہ بانڈ نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھ آنے کے لیے اللہ نے کہا میں پہلے بھی ہوں، بعد میں بھی ہوں، ظاہر بھی ہوں، چھپا ہوا بھی ہوں، علیم ہوں، ہادی ہوں، باقی ہوں، رقیب ہوں، خالق ہوں، سب اللہ نے بتایا. تو پہلے اللہ کو اللہ کے ناموں سے، ان کی صفات سے جانے، پھر ہمیں تقدیر کا کانسیپٹ کلیئر سمجھ آئے گا. ہم ادنا سے 6 فٹ 8 فٹ کے 5 فٹ 6 فٹ کے لوگ ہم دعوے کرتے، بچوں کا بچپن دیکھ کے ہاں پریڈکٹ کرتے انہیں بڑا ہو کے ایسا نکلے گا، انہیں بڑا ہو کے ویسا نکلے گا. ہم نے اس کی پیدائش میں ہمارا کچھ بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے، وہ 2-3 منٹ کے علاوہ. نہ بچہ کیسا پیدا ہو رہا، ماں کے پیٹ میں کیسی پرورش آ رہی، کان بن رہے، آنکھ بن رہے، ہمارا کوئی اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے. بس ایک نطفہ ڈالنے کا کام ہے، بس اتنے میں ہم بچے کے پریڈکٹ کر رہے کہ بڑا ہو کے ایسا بنے گا. رب کی وہ ذات ہے جو ہمارے سیلز، ہر ایک سیل کو اس نے بنایا، ایک جوڑ کو اس نے بنایا، ایک ہڈی کو اس نے بنایا. وہ نہیں جانتا کہ ہم کس کھیت کی مولی ہے، ہم کس بلا کا نام ہے، ہمارے بارے میں نہیں لکھ سکتا ہو ایوری تھنگ. تو اللہ علیم ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. تو یہ تقدیر ہے، اس کو سائیڈ میں ہٹائیں. ہم آج فری ول کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایکچولی بات یہ ہے کہ ہمیں جنت میں جانا بہت پسند ہے. جوانی ہوگی، خوبصورتی ہوگی، کبھی موت نہیں آئے گی، 70,000 حورے، ہائے ہائے، پھل میوے، محل، وہ بڑے مزے کے جنت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جنت کا جو راستہ ہے نا، وہ بڑی مشکل کا راستہ. جنت کا راستہ بڑی مشکل ہے. جنت ہونا، لیکن اس راستے پہ ہمیں نہیں چلنا ہے. جنت کے لیے اللہ رب العزت نے کہا تمہاری شعور کی عمر، یعنی تمہیں سمجھ آ گیا، سمجھ سے لے کر تمہارے مرنے تک کئی ساڑے پاپڑ بیلتے رہنا پڑے گا. جنت ایسی ویسی چیز نہیں ہے کہ تم بس خیالی چاہو تم جنت چاہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت نہیں دے گا. لکھ لے، چاہت سے کوئی چیز دنیا میں نہ ملتی ہے نہ آخرت میں ملے گی. چاہنا نہیں ہے، چاہت کے ساتھ کام کرنا ہے. خواہشات کو کچلنا پڑے گا، دنیا کی رونقوں سے، دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنا پڑے گا، مزیدار گناہ کی محفلوں کو چھوڑنا پڑے گا، بائیکاٹ کرنا پڑے گا. کتنا مشکل ہے نا، ہائے بڑا مشکل ہے.
لیکن جنت کی خواہش ہے. یہ سب چھوڑیں گے نہیں لیکن جنت چاہیے. کیسے ہوگا؟ اب یہ سب نہیں کر سکتے نا، مشکل ہے خواہشات کو چھوڑنا، مزے کے گناہوں کی محفلوں کو چھوڑنا. اس لیے سو کالڈ علماء سو نے سستی جنت بیچنا شروع کر دیا. اس کے تلوے چاٹو جنت مل جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ شرک نہیں کرو سارے گناہ معاف کر دے گا، جنت میں ڈال دے گا. کبیرہ گناہ کر لو، لوگوں کے حقوق کے دھجیاں اڑا دو، حرام میں مبتلا ہو جاؤ، ایک بار عمرہ کر کے آ جاؤ، اللہ معاف کر دے گا. ہے نا ماں غفور الرحیم بیٹھا ہوا. باقی سارے نام ہٹاؤ اللہ کے، صرف غفور الرحیم پکڑ کے ہم لٹکیں گے. کام مت کرو، اپنی مرضی چلاتے جاؤ، کوئی بات نہیں. ہے نا 99 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا. پھر یہ 99 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا کب کام آئے گا؟ اب تو کام آئے گا جب ہم کام کچھ بھی نہیں کر کے بدتمیز، گنہگار، منافق، فاسق، جاہل، گوار بن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ 99 ماؤں کی محبت ابال کے تمہیں جنت میں پھینکے گا. ہوگا ہے کچھ عقل میں بات پلے پڑتی ہے. اللہ نے فقط 2 چیزوں کے ساتھ ہمیں پیدا کیا. وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک ہے فری ول، دوسرا ہے ٹائم. سورہ احزاب آیت 72 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہم نے خود اس فری ول کو ہم نے خود چوز کیا. ہم اتنے جلد باز. تو اللہ نے کیا کہا؟ اس کو میں نے پیش کیا پہاڑوں پہ، اس پہ اس پہ، تو سب نے انکار کر دیا. انسان آگے بڑھ کے بولا میں اس کو لوں گا. یعنی فری ول مینس قرآن میں جو احکام ہیں آپ اپنے فری ول سے ان احکام ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ عمل کرو. فری ول سے ڈو پہ عمل کرو، فری ول سے ہی ڈونٹ سے رکو. سورہ کہف میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تمہیں میں نے آزمائش میں ڈالا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اچھا کام کون کرنے والا ہے. سورہ نساء 35 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. میں نے تو اس میں آزمائش میں ڈالا شر اور خیر کے فتنے کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالا. اللہ کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. سورہ اعراف آیت 34 میں ہے ہر ایک گروہ کو ایک وقت مقرر ہے، میعاد وقت مقرر ہے. جب وہ میعاد ختم ہو جائے گا نا تو وقت اس کے پاس، وقت کی گھڑیاں بھی ختم ہو جائیں گی. سورہ مومنون میں فرمایا گیا زمین میں کتنے برس تم رہے. آخرت میں جا کے سوال کرتے ہیں تو تم زمین میں کتنے ٹائم رہ کے آئے؟ تو سب بولیں گے 1 دن شاید یا آدھا دن بس رہ گیا. آپ 150 سال بھی زندہ رہو، 60 میں رہو، 70 میں رہو، اللہ کے پاس جا کے یہی کہیں گے، کیونکہ مرنے کے بعد ٹائم کا جو کنیکشن ہے ہمارا وہ ختم ہو جائے گا. ہم ٹائم کے بیونڈ چلے جائیں گے. قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. 1 دن یا اس سے کچھ ٹائم ہم بس دنیا میں رہے، اس سے زیادہ ہم دنیا میں تھے ہی نہیں. فری ول کیا ہے؟ فری ول از دا ایبلٹی ٹو میک چوائسز انڈیپینڈنٹلی آف اینی فیتھ اور پیور ایونٹ. یعنی انسان کو اختیار اور اس اختیار کو استعمال کرنے کی طاقت دے کر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. دیکھیں لائف از فری ول ایز ویل ایز ڈیسٹنی. یعنی چاول اور سالن 2 ملا کر پھر مین ڈش بنتا ہے. لیکن ڈیسٹنی اینڈ فری ول بوتھ آر کوائٹ ڈفرینٹ تھنگس. دونوں کو منگل مت کرو، آپس میں ایک دوسرے پہ ملانے کی کوشش مت کرو. فری ول کیا ہے؟ ہم اپنے فزیکل سٹرکچر سے ہم سمجھیں گے. ہماری ہائٹ، ہمارے بالوں کا کلر، ہماری پیدائش کی جگہ، ہمارے ماں باپ کون ہوں گے، بھائی بہن کون ہوں گے، ہمارے بچے کون ہوں گے، ہمارے آنکھوں کا کلر، ہمارا سکن کمپلیکشن، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہتے ہیں تقدیر. اب فری ول کیا ہے؟ اچھا خاصا اللہ نے بنایا ہے، اس میں موٹے بھدے پیٹیلے خود کو مینٹین کیے بغیر پاگلوں والی حالت بنا کے جو گھومتے، یہ اختیار ہے. اللہ نے خوبصورت بنایا لیکن اس کو ہم نے بغیر مینٹین کیے کہ بھدا بنا دیا. دس از اور فری ول، اس کو کہتے ہیں اختیار. اور یہ اختیار ہم روز مرہ کی زندگی میں بہت دفعہ محسوس کرتے ہیں. اچھا آج آپ لوگوں نے کلاس اٹینڈ کیا. کلاس کیا آپ کٹ پتلی تھے؟ آپ کو اٹھا کے لا کے کرسی پہ بٹھایا، پھر آپ نے موبائل اپنی اس سے کٹ پتلی کی طرح اٹھایا، موبائل آن کیا، لنک پہ گئے، کلاس آ گئے، ابھی سن رہے. کٹ پتلی تھی یہ سب؟ آپ نے اپنی مرضی سے کیا نا. آپ مرضی سے ٹائم یاد رکھے، اٹھے،
گروپ میں گئے، لنک پہ کلک کیا، کلاس اٹینڈ کیا، ابھی سن رہے. یہ فری ول ہے، آپ کے اختیار سے ہم نے کیا، کٹ پتلی تھوڑی تھے ہم خواہشات پر چلنے کے لیے فری ہے. تو اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہش کے مطابق بناؤ. کون روک رہا؟ کیوں رک رہے؟ خود رک کر اللہ پہ کیوں بلیم کر رہے؟ تقدیر پہ کیوں بلیم کر رہے؟ اختیار کو سمجھیں گے ہی نہیں تو ہم کام کیسے کر پائیں گے؟ بات یہ ہے، دیکھیے، اگر فری ول کو ہم سمجھیں گے ہی نہیں، اختیار کو سمجھیں گے ہی نہیں، اللہ پہ ڈال دیں گے میری تقدیر ہے، رونا روتے رہیں گے، تقدیر کا رونا روتے رہیں گے، تو پھر اللہ نے جو لیگل سسٹم دیا ہے وہ اس کا کیا معنی ہے؟ ہم جو کر سکتے تھے وہ کام کیے بغیر تقدیر کر کے ڈال دیا تقدیر پہ، تو پھر جزا و سزا کا کانسیپٹ ہی ختم نا. ہم نے وہ ملحد والے کام کیے، نہیں کوئی بدلہ نہیں، کھاؤ پیو مر جاؤ، مطلب مر گئے، یہی زندگی ہے، اسی طریقے سے روٹین ہوتا رہے گا، دوسرا آئے گا وہ بھی کھائے گا پیے گا مر جائے گا، قصہ ختم. تو مطلب جزا و سزا کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا اگر ہم فری ول کو نہیں سمجھ پائیں گے تو، اور یہ بےہودہ جملے کہتے رہیں گے تو. اللہ نے جو احکام دیے ہیں قرآن میں وہ فعل امر میں استعمال کیا. اٹھو، پڑھو، رکھو، کھاؤ، حلال، حکم اس کو کہتے ہیں ممنوعات اور احکامات. وہ فعل امر کے کانسیپٹ، جس کو گرامر آتی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں فعل امر کس کو کہتے ہیں، آرڈر کے طور پر اللہ نے دیا ہے. لیکن فری ول کے لیے اللہ نے کہا اعملوا ما شئتم، جو چاہے تم کرو، اس میں آرڈر نہیں ہے، جو چاہے تم کرو. سورہ فصلت کی آیت 40 ہے. سورہ طور میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم کرتے تھے. تم کرو نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ، جیسا تم کرتے تھے. فری ول. سورہ تحریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے کافرو آج بہانہ نہ بناؤ، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کر کے آئے ہو. سورہ بقرہ میں ایک کو دوسرے کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. تم نے کیا کیا تمہیں ہی پوچھا جائے گا، دوسروں کے بارے میں تمہیں نہیں پوچھا جائے گا، تمہارے بارے میں دوسروں کو نہیں پوچھا جائے گا. تم کیا کر کے آئے، تم اپنی کتاب کیسے لکھ کے آئے، کیا تم نے لکھا، تم سے ہی پوچھا جائے گا. نہ تمہارے اماں سے پوچھا جائے گا، نہ تمہارے بابا سے پوچھا جائے گا، نہ تمہارے شوہر سے پوچھا جائے گا، نہ تمہارے بچوں سے پوچھا جائے گا. تمہاری حرکتوں کا تم سے ہی پوچھا جائے گا. یہ بلیم مت کرو، اس کی وجہ سے میں گناہ کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے میں گناہ کر رہی ہوں، وہ مجھے ایسا بھٹکا دیا، وہ مجھے ایسا بھٹکا دیا. ایون شیطان کو بھی ہم بلیم نہیں کر سکتے. شیطان بھی بولے گا چل بھائی چل جہنم میں جا، دنیا بھر میں میں کیا تیرا ہاتھ پکڑا، میرے پیچھے کیوں چلا آیا، تو کیا جا سکتا جنت میں، چل جہنم میں. ایسا شیطان بھی دھکے دے گا، دھتکارے گا، چھٹ. اس لیے کسی دنیا والوں کو بلیم کرتے مت بیٹھو جنت میں جانے کے لیے. جنت میں جانے کا اپنے آپ سے اتنی محبت کرو کہ اپنے آپ کو جنت میں لے کے جاؤ. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظالم قیامت کے دن اپنے اعمال کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے. ہائے میں نے کیا کر گیا، ہائے میں کیا کر گیا، میں نہیں کرتی تو اچھا تھا، یہ آج ایسا دن دیکھنے کو مل رہا ہے، ایسا بدلہ دیکھنے کو مل رہا ہے، تو ہائے 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 یا لیتنی، ہائے ہائے کر لیتے بیٹھیں گے. اب وہ ہائے ہائے وہاں کرنے کے بدلے یہاں پر ذرا شعور استعمال کریں، فری ول کا صحیح استعمال کریں. اب ٹویسٹ کیا ہے؟ ٹویسٹ کیا ہے؟ اللہ نے فری ول دیا ہے، یعنی انسان کو جنت پسند ہے، جنت کا راستہ نہیں پسند ہے نا. مین از فری ٹو چوز بٹ ایوری ویئر ہی از ٹیمپٹڈ وتھ ایول. گناہ اس کو پسند ہے، فری ول ہے، لیکن گناہ کی پسندیدگی، گناہ کا ٹیمپٹیشن انسان کے اندر ہے. ہم اپنی نااہلی کو تقدیر پر ڈال کر ٹانگیں پسار کے بیٹھیں گے تو جو مرڈر ہو رہا ہے، جو ریپ ہو رہا ہے، جو چوری ہو رہا ہے، جو دھوکہ ہو رہا ہے، اس کا سزا کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا نا. ہاں سب اللہ چاہے گا تو منہ میں آ جائے گا نوالا. تو پھر جزا و سزا کیا ہے؟ قیامت کو ہی ہم نے جھٹلا دیا، بدلے کے دن کو ہی ہم نے جھٹلا دیا. بات سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہے، اللہ چاہے گا تو ہدایت ملے گی، مطلب ہم سزا جزا کے کانسیپٹ کو ہی ختم کر دے رہے، جھوٹا قرار دے رہے. جھوٹ ہے، اللہ جو بھی بول رہا ہے نعوذ باللہ جھوٹ ہے، کچھ نہیں ہے، بدلہ کچھ نہیں ہے. جو ہم کر رہے وہ تقدیر کے ملحد والی باتیں کر رہے، ہم ایتھسٹ والے باتیں کر رہے. اذان سنتا ہے، اڑتا نہیں، سانڈ کی طرح بیٹھا ہوا رہتا ہے،
سانڈ کی طرح بیٹھی ہوئی رہتی ہے، اذان سنتی اٹھتی نہیں ہے، اور تقدیر کو اللہ چاہے گا تو ہم اٹھ کے پڑھیں گے نماز. اللہ کیا لات لے کے مارے تمہیں وہاں پہ؟ اٹھو، ماریں گے وہاں اوپر. تو اگر ہم فری ول کو نہیں مانیں گے، اپنے اختیارات کو اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، تو لا آف morality ختم کرنے والے ہم ہو جاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ تقدیر کو بلیم کرنا چھوڑیں. اگر تقدیر کو کوئی بلیم کرتا ہے تو ایک موٹا اگزامپل، کیسے دیسی لینگویج بھی کبھی استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ موٹے موٹے ذہنوں پہ بات اچھے سے سمجھ میں آئے. کیا ہے، اگر واش روم آ رہا ہے تو بیٹھے رہ جاؤ، مت اٹھو، واش روم میں مت جاؤ، وہیں بیٹھ کے رہو. اللہ چاہے گا تو اٹھا دے گا، اللہ چاہے گا تو تم اٹھو گے، اللہ چاہے گا تو تمہیں ٹوائلٹ میں لے جائیں گے، وہاں پہ بٹھائیں گے. اٹھو مت، وہیں بیٹھو، یہاں تک کہ تم شلوار یا پینٹ میں کر لو، لیکن اٹھو مت. تقدیر 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 کر کے تم واش روم بھی مت جاؤ، تم کھاؤ بھی نہیں، تم شہوت بھی پوری نہیں کرو. تقدیر کو بلیم کر رہے نا، پھر کیوں اٹھ رہے تم؟ تمہاری مرضی ہے تو اٹھتے، اللہ جو کہہ رہا ہے اس میں نہیں اٹھتے. فری ول ہمارے اندر احساس پیدا کرتا ہے کہ مجھ پر خود کی ذمہ داری ہے، آئی ایم اکاؤنٹیبل. یہ جذبہ پیدا کرتا ہے فری ول. گمراہی کے راستہ پتہ چلنے کے بعد کوئی انسان گمراہ لوگوں کے بیچوں بیچ بھی کیوں نہ ہو، اس گمراہی سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. ٹھیک ہے، ماحول ایسا ہے اس وجہ سے ہم کر رہے، ہم انڈیا میں ہیں اس وجہ سے کر رہے، سعودی میں ہو کر رہے، ہم پاکستان میں ہے کر رہے، ہم امریکہ میں ہیں اس لیے پردہ نہیں کر سکتے. بلشٹ باتیں ہیں سب، یہ بہانے، اپنی کاہلی، اپنی ناقدری کا ہم دلیل دے رہے ہیں ایسی باتیں کر کے. اللہ کو نہیں پتا تم کس کھیت کی مولی ہو؟ دیسی انداز، ارے اٹھنا رے بھائی، کام کر. کون روک رہا تے کو؟ کون پکڑ رہا؟ کوئی تیرا ہاتھ پکڑ کے روک رہا؟ اٹھ. جب پتا چل گیا یہ چیز ہے تو کر. کون سی چیز آڑ بن رہی تھی جو روکنے کے لیے؟ کیوں نہیں کر رہا تو؟ سائنس وہاں تک ہم مانیں گے جو ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق جو علم دیتا ہے. 5 سیکنڈ رول کا یہ نیورو سائنس میں بتایا کہ پہلے اگزامپل سمجھیں گے. موبائل ہے، ہم بولتے کہ ایک ذرا یہ چیز ہم ڈھونڈیں گے، تو وہ چیز ڈھونڈنے کے لیے ٹھہر کے ڈھونڈ رہے تھے، پھر ہلکا بیٹھ کے چلو 1 2 3 ایسے دیکھیں گے، تو پھر گھنٹے بیت جاتے، پھر اس کے بعد احساس ہوتا ہے اتنا ٹائم میں نے لگا دیا. اچھا، نماز کا ایک اگزامپل ہے. نماز فوراً اذان ہوتی کہ پڑھ لیے تو ٹھیک، ورنہ شیطان کیا کرتا ہے؟ ڈیلے کرتا ہے. ڈیلے. یہ کام کر لیں گے پڑھیں گے، وہ کام کر لیں گے پڑھیں گے. شیطان کیا کرتا ہے؟ آخری میں لے کے جاتا ہے. کام آپ کو پتا چل گیا، 5 4 3 2 1 جمپ ان دا عمل. اگر ہم نے 5 سیکنڈ بھی لیٹ کر دیا تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو ڈیلے کرواتا ہے. ڈیلے مینس ڈسٹریکشنز، ڈیلے مینس ویکنیس، ڈیلے مینس ریگریٹ. یہ سارے شیطان کروا کے ہمیں دور کروا دیتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بی ایگر ٹو ڈو گڈ اینڈ ہیسٹن ٹوورڈ اٹ. جلدی کرو، نیکی پتہ چل گیا. صحابہ کرام کا عمل ایسی ہوتا تھا، جیسے پتہ چل گیا یہ گناہ ہے فوراً چھوڑ دیتے تھے. شراب کا حکم آ گیا، نہیں پینا حرام ہے، منہ میں تھی کلی کر دیا لوگوں نے، ہم کیا کرتے؟ نگلتے، ہضم کرتے، دیکھیں گے کل سے شروع کریں گے، ابھی آیا نا حکم، یہ ہمارا کام ہے. تو صحابہ کا وہ تھا، اس لیے وہ صحابہ بنے. ہمیں کون روک رہا ہے یہ کام کرنے سے؟ محسنین بننے سے کون روک رہا ہے؟ عابدین بننے سے کون روک رہا ہے؟ ہم اپنی اختیار کو کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ اور اختیار کا لمٹ اختیار کی موت تک ہے. جب ہماری موت آ گئی، ہمارے پاس سے جو اختیار اللہ نے دیا تھا وہ ختم، لے لیں گے. وَلَوْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت نہیں آ جاتا، یعنی جب تک ہی اس کے لیے ٹائم ہے. فری ول جو ہے ہمارے پاس کب تک ہے؟ جب تک ہماری موت ہے. موت کے بعد ہائے 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 کرتے بیٹھیں گے. اللہ کے حکم پہ مانو، فوراً ریڈی ہو جاؤ. اگر نہیں ریڈی ہوں گے تو مطلب ہمارا ایمان ہے نا، وہ نزا کی حالت میں ہے، وہ سکرات کی حالت میں ہے. ہم میں سے اب اپنا جائزہ لیں، ہم سب کا ایمان نزا کی حالت میں ہے، سکرات میں ہے کہ نہیں ہے؟ مرنے کے دہانہ پہ لا کے ہم اس کو، ہمارے ایمان کو ہم نے کھڑا کیا. کیسے؟ فری ول کا استعمال نہیں کر کے.
معلوم ہو رہی، پتہ چل رہی، یہ کرو، کیوں نہیں کر رہے؟ کون پکڑ رہا ہے؟ کوشش کریں، سستی چھوڑے، غفلت چھوڑے، لاپرواہی چھوڑے، ورنہ عبرت ناک موت ہمارا ایمان مرے گا۔ یاد رکھیں یہ چیز۔ اور ایمان کے بغیر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کامیابی کیسی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنی تقدیر خود بنائے۔ اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ حکم نہیں دے رہے، فعل امر نہیں، یہ کرو۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہا کہ تم اپنی تقدیر خود بناؤ۔ ہماری تقدیر کیا لکھی ہے؟ ہم کامیاب ہیں، ناکام ہیں، ہدایت ہے یا گمراہ لوگوں میں ہے؟ اس کا علم ہم میں سے کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا، صرف اللہ کے رب العزت کی ذات کو پتا ہے۔ اچھا، اس دنیا میں چلو ٹھیک ہے، تقدیر کو معلوم کرنے کی کوشش کر سکتے؟ نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ یعنی کوئی سورس نہیں ہے ہم تقدیر تک پہنچنے کا، تقدیر کا معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے۔ پھر کیوں کم عقل تقدیر کو کیوں بلیم کر رہے؟ اٹھ کیوں نہیں رہے؟ وہم اور گمان سے، اندیشوں سے، خیال سے کوئی اشارہ اگر مل جائے تو بھی اس پہ اعتماد نہیں کیا جاتا نا کہ یہ ہو سکتی تقدیر۔ پھر کیوں تقدیر کو بلیم کرتے ہوئے عمل سے پیچھے کیوں ہٹ رہے؟ کاہلی، احمقانہ انداز کیوں ہے تمہارا؟ ہمیں جن پر ایمان رکھنا ہے اس میں تقدیر بھی ایک چیز ہے۔ تقدیر پر ایمان یہ یقین ہمیں پیدا کرتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمارے مقدر کر رکھا ہے وہ مل کر رہے گا، کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا، اور جو چھینا ہے وہ میرے مقدر میں تھا ہی نہیں۔ یہ چیز تقدیر ہمارے کانسیپٹ کو کلیئر کرتی ہے، اس لیے تقدیر ہے۔ یہ نہیں کہ تم کام کرو ہی نہیں، بیٹھے رہو، سمجھ آ رہی؟ مایوسی دکھاؤ، کم ہمت دکھاؤ، بہانے باز بنو، کاہل بنو، آرام طلب بنو، خواہش کے پجاری بنو، ناکارہ پنے تمہارے اندر ہے، دوسروں کو بلیم کرنے کا تمہارے اندر ہے، خود ساختہ اندیشے تمہارے اندر ہے، بے بنیاد قیاسیں تم کرتے ہو، تقدیر کو بلیم کرتے ہو، یہ سب تمہارے اندر یہ چیزیں ہیں، تم تقدیر کو بلیم کرتے ہو۔ یعنی تقدیر مطلب ہماری سستی، کاہلی، پست ہمتی، بہانے بازی، ناکارہ پن، خواہشات کا پجاری بننا، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مطلب یہ چیزوں کی کوئی پکڑ نہیں ہے، ان چیزوں کا کوئی ہے ہی نہیں۔ مطلب تم سست رہو، تقدیر پہ ڈال دو، تم کاہل بنے رہو، تقدیر پہ ڈال دو، پست ہمتی، بہانے بازی ہے تمہارے اندر، اور تقدیر پہ ڈال دو، تقدیر میں جو لکھا ہے ہوگا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیسی ہم تھرڈ کلاس باتیں کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دنیا میں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ایسی دوڑ لگاتے ہیں، ایسی نہ حرام کی تمیز نہ حلال کی تمیز، لیکن جنت کے لیے کوشش کر رہے بھائی، نہیں کرتا، جاہل بنا رہنا پسند کرتا، تقدیر پر ذمہ داری ڈال دیتا۔ اس جاہل کو آخر کون سی چیز سمجھائے؟ اپاہج ہے، اپاہج اس کو کہتے ہیں۔ اپاہج مطلب صرف وہ ہینڈی کیپ، ہاتھ پیر نہیں رہنا ہی اپاہج نہیں ہے، صلاحیتوں کو فالج مارنا اس کو کہتے ہیں۔ ہم اپنی صلاحیتوں کو اپنی سستی سے فالج مارتے ہیں، ہم اپنی صلاحیتوں کو، قوتوں کو کاہلی سے فالج مارتے ہیں، ہم اپنی صلاحیتوں کو، قوتوں کو بہانہ کر کے ہم فالج مارتے ہیں۔ تو اس کو نہیں، اس کو زندہ کریں، اس بیماری سے باہر لائیں، ہینڈی کیپ مت بنائیں، اپنی طاقتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ اللہ نے دیا ہے موقع زندگی کا تو اس میں استعمال کریں۔ تو روزہ اسی لیے فرض کیا گیا ہے کہ انسان کے اندر یہ قوت پیدا ہو جائے کہ نیکی کی راہ میں بڑھنا اور دوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے، اور برائی کی راہ پر جانا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ روزہ ہر سال اس وجہ سے آتا ہے، یہ نہیں کہ کھا پی کے کنڈے بن کے موٹے بھینس ہو جاؤ، اس کے لیے روزہ نہیں آتا ہے۔ بھوکا رکھنا کیا ہے؟ انسان کے جسم کو جتنا بھوکا رکھیں گے اتنا اس کی روح تازہ ہوگی۔ جب روح تازہ ہوگی، روح مضبوط ہوگی، روح میں ہم فالج نہیں پڑے گا تو فری ول اس سے طاقت ہوگی۔ روح از نتھنگ بٹ فری ول، اختیار، ٹھیک ہے؟ روح مطلب سمجھ ہے، اختیار کیا ہے؟ فری ول ہے۔ روح کی سمجھ سے ہم جو کام عمل میں لاتے ہیں اس کو فری ول کہتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ہمارے فری ول کو طاقتور بناتا ہے، مضبوط بناتا ہے۔ کھا پی کے ٹن ہونے کا مہینہ رمضان نہیں ہے، رمضان احتساب کا مہینہ ہے۔ شعور کے ساتھ ہم کھا رہے نہیں، رک رہے،
ہم زبان کو غلط استعمال نہیں کر رہے، ہم آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کر رہے، ہم وقت کی بربادی نہیں کر رہے، یہ شعور لاتا ہے رمضان۔ تو رمضان کا مہینہ جس تیزی سے آ کے گزر جاتا ہے نا، ہم سب کہتے ہیں ارے کل تو تھا پہلا رمضان، عید آ گئی، کل تو تھا پہلا رمضان، کل ہی ہم نے چاند دیکھا تھا۔ تو اسی طریقے سے زندگی کی گھڑیاں اسی طرح گزر جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے جس نے اپنی بخشش نہیں کروائی۔ اسی طریقے سے لعنت ہے اس کی زندگی پر جس نے اپنی بخشش نہیں کروائی، جس نے اللہ کی مرضی سے زندگی نہیں گزاری، جس نے اپنے شعور کا صحیح استعمال نہیں کیا، جس نے صلاحیت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ جنت آرزوؤں سے نہیں ملتی ہے، لکھ لے، آرزو کریں گے، بڑی دل میں بڑی چاہت ہوتی ہے، نبی کی بڑی محبت ہے، سنتوں کو سب برباد، کوئی سنت پہ عمل نہیں، کوئی عمل میں تبدیلی نہیں۔ کیا فائدہ ہے ایسے آرزوؤں کا؟ اگر آپ نے جنت کی آرزو کے 100 فلورڈ بھی اپنے دل میں بنا لیا، کیا فائدہ ہے ایسی بلڈنگ کا جس میں کوئی عمل ہی نہیں ہے؟ جنت کے لیے مسلسل کوشش کرنا پڑتا ہے، صحیح کرنا پڑتا ہے، دوڑ دھوپ کرنا پڑتا ہے، با ہمت ہو کر آگے بڑھنا پڑتا ہے، اپنا کڑا جائزہ لینا پڑتا ہے۔ سب سے بڑی حماقت اپنی زندگی کی قیمتی لمحات کو ضائع کرنا ہے۔ وقت ہے تو زندگی ہے، اور زندگی ہے تو دنیا کی ساری نعمتیں نظر آتی۔ جب تک جان ہے یہ چانس ہے، چانس کو اویل کرے، چانس کو یوٹیلائز کریں، ورنہ پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ شعور سمجھ نہ رکھنے والے ہی یہ جرم کرتے ہیں، زندگی کے نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نے آج عزم کر لیا نا، ہمیں پتہ نہیں نا کتنی بک ہم نے کتنے پیجز اپنی زندگی کے پلٹ دیے، کتنا ابھی لیفٹ ہے پیجز، پتہ نہیں ہمیں۔ تو آج عزم کر لیں کہ میں میرا مستقبل روشن کروں گی اپنے بلبوتے پہ، چاہے دنیا جائے کدھر بھی، دنیا کے لوگ کہیں پہ بھی جائے، مجھے اپنی آخرت بنانا ہے، میں اپنا مستقبل روشن کر کے رہوں گی، کامیاب بناؤں گی۔ کسی مائی کے لال میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ میری ان کوششوں کو روک سکے۔ کسی ماں کی بیٹی یا ماں کے بیٹے میں ہمت ہی نہیں ہو کہ وہ میرے مستقبل روشن کرنے میں دراریں ڈالے۔ ہم چاہے تو کیا نہیں کر سکتے؟ بہت سی چیزیں ہم زندگی میں ہم جو چاہتے ویسے ہی کرتے۔ پھر جنت کی چاہت کیوں نہیں ہے؟ ہم انت تک کوشش کریں گے اور کامیابی نہ ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں دیکھیں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، یہ حقیقت ہے کہ انسان کا وہی ملے گا انسان کو جو اللہ نے اسے چاہا ہے۔ اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ نے کسی کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا، وہ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، سورہ نجم آیت 39۔ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں لیکن جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ جو کوشش کرے گا انسان کو مل کر رہے گا۔ کسی دنیا کی کسی بھی اللہ کی مخلوق میں ہمت نہیں ہے کہ اس سے روک سکے۔ کوشش کرے، آگے بڑھے، روشن مستقبل بنائے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر شخص کو جو بھی کیا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، سورہ زمر کی آیت 70۔ تو عمل کون سا ہے؟ اب کام کیا کرنا ہے؟ شعور کے ساتھ وہ کام کرنا ہے جس میں دو چیزیں ہوں، ایک ہے اخلاص، لائلٹی ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، دوسرا للہیت، اونلی فار اللہ، اللہ کے لیے ہی کام کرنا۔ ایرے غیرے نٹو خیروں کو خوش کرنے کے کام بند کرے اپنی زندگی میں، اس کو خوش کریں، اس کو خوش کریں، انہیں ناراض، انہیں ناراض، اس سے ناراضگی سے ڈر کے، اس کی خوشی سے ڈر کے، یہ حرکتیں کب تک کریں گے؟ کیوں ایسے ذلیل خوار ہونے والی حرکتیں ہم کرتے ہیں؟ انہیں ناراض ہوتا تو اللہ کو چھوڑ دیا، انہیں ناراض ہوتا تو اللہ کو پیچھے کر دیا۔ تو کام کریں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ۔ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال، ہمارا دینداری کب قبول ہوگی؟ جس میں اخلاص ہوگا اور للہیت ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ منہ پہ مار دیں گے، کیونکہ اخلاص اور للہیت کے علاوہ جو بھی کام کرو
اس میں روح نہ ہونے کے برابر، یعنی مردہ پڑا ہوا ہے، کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس میں روح نہیں ہے۔ اگر اخلاص اور للہیت کے علاوہ کچھ بھی کام کر کے جاؤ وہ مردے کی طرح ہی ہے، اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی نہیں پلٹ کے۔ اور اللہ رب العزت نے گناہ کر کے جو بتایا نا قرآن حدیث میں، یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، وہ گناہ کس پہ بتا؟ وہ جو ہم کر سکنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے گناہ رکھا ہے، یہ کر سکتے اس وجہ سے اس پہ گناہ ہے۔ حرام سے بلڈنگیں بنائیں گے، ہم نہیں رک سکتے، تمہاری سوچ ہے یہ، تم رک سکتے تھے، تم جھوپڑی میں بھی رہو، کون روک رہا ہے؟ لوگ باتیں کریں گے، کرنے دو کلی ولی، کون روک رہا ہے؟ تم حرام میں گئے کیوں؟ تم رک سکتے تھے، تم دال چاول کھا سکتے تھے، تم حرام میں کیوں گئے؟ دال روٹی کھا کے تم زندگی نہیں گزار سکتے تھے، تم بلا بلا بہانے بنا کے تم گناہ میں کیوں گئے؟ نماز پڑھ سکتے تھے، تم کاہل کیوں بنے؟ سست کیوں بنے؟ اٹھے کیوں نہیں؟ تمہارا ہیڑا اٹھا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نیکی اور جو گناہ کا کانسیپٹ ہے کس میں رکھا ہے؟ کر سکنے والے کاموں میں رکھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دے کر ڈیسیژن میکر بنا کر بھیجا ہے۔ ہر وقت تقدیر پہ ڈالنے کی نہیں، ہر وقت نہیں، کبھی بھی تقدیر پہ نہ ڈالے، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے ہماری تقدیر میں، پھر تقدیر کیوں روتے ہیں؟ 3 ٹرمز میں فری ول کو سمجھیں گے: نو فری ول، لمیٹڈ فری ول، ایبسلیوٹ فری ول۔ لمیٹڈ فری ول جو ہے وہ ہمیں دیا گیا، نو فری ول اس کانسیپٹ کو بھی مسلمان نہیں مانتے، اور ایبسلیوٹ فری ول مطلب ہاں جو تم میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، نہیں، نو، وہ بھی نہیں چلتا۔ لبرلزم بھی اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، اسلام لمیٹڈ فری ول دیتا ہے۔ جیسے ہم کیا کرتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بچوں کو وہ رسی باندھ کے اپنے ہاتھ میں اس کا باندھتے، بچے کے ہاتھ میں باندھتے، بچہ کہاں تک بھاگ سکتا؟ جہاں تک وہ رسی اس کو لے سکتی ہے، اس سے آگے تو نہیں بھاگ سکتا نا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا، یہ لمیٹڈ فری ول جس میں ہم کر سکتے وہ اللہ تعالیٰ اس کی پوچھ کریں گے۔ اس سے غافل مت ہو، اس کے بارے میں سوچے، غور و فکر کرے۔ ہم بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں، پاسٹ کو ہم فری ول سمجھ رہے، جو گزر گیا وہ ہمارا فری ول تھا، ہم نے کر لیا، اس پہ ریگریٹ کرتے بیٹھتے ہیں، اور فیوچر کو ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ڈیسٹینی سمجھا ہوا ہے، اس لیے اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتے۔ پریزنٹ کو ہم نے دکھی بنا کے رکھا ہے۔ اب سوچنا کیا ہے، وائز پیپل کیا کریں گے، پاسٹ کو ڈیسٹینی بنائیں گے، فیوچر کو فری ول بنائیں گے، ہیپی کے ساتھ کام کریں گے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، خوشی کا ہے نا، ایک زندگی ملی ہے، کام کرو۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعایتہ، تم چرواہا ہو اور تمہیں تمہاری رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم اپنی نیک اور برے اعمال کے لیے تم اکاؤنٹیبل ہو، تمہارے نیکی کے بارے میں، تمہارے برائی کے بارے میں تم سے ہی پوچھا جائے گا، کسی اور سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو بات سمجھ آئی، فری ول کسے کہتے ہیں، اور ہمیں اپنے فری ول کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے، کام میں لانا ہے۔ اور جب فری ول اختیار نہیں کریں گے، فری ول کا ہم یوٹیلائز نہیں کریں گے، تو پھر جانور کی زندگی اور ہماری زندگی میں کیا فرق ہوگا؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم روایتی مومن نہ بنے بلکہ شعوری مومن و مسلم بنے۔ اللہ رب العزت ہمیں اتنی طاقت عطا فرما کہ ہم اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اتنی طاقت عطا فرما کہ خاندانی رسم و رواج کی غلامی سے ہم آزاد ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اتنی طاقت عطا فرما کہ جماعتی اور گروہوں کا جو تعصب ہے اس کے بندھنوں سے ہم اپنے آپ کو آزاد کر سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں اتنی طاقت عطا فرما کہ ہماری ساری کوششیں، تمنائیں صرف آپ ہی کو خوش کرنے میں لگ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا اختیار فری ول کو سمجھنے والا بنائے، ہم آپ کی مرضی آپ کی خواہش کو ہم اپنی مرضی اپنی خواہش بنانے والے بنے، اور دنیا کی لذتوں سے اللہ رب العزت ہمیں نفرت پیدا فرما، آخرت کی محبت پیدا فرما، جنت کی طلب کے ساتھ جنت کی کوشش کرنے والوں میں میرا اور آپ کا اللہ رب العزت شمار فرمائے۔
ہم سب کے خاندان اور گھر والوں کو اس کوششوں میں جد و جہد کرنے میں لگا دے تا حیات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔